امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے پر الیکٹرانک طریقے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، نائب صدر جے ڈی وینس اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے دستخط کر دیے ہیں۔ ایران جنگ پر دو اسکول آف تھاٹ، ایک نیو کنزرویٹو اسکول اور دوسرا نیو لبرلزم کے پیروکاروں کے درمیان بہت تگڑے قسم کے تبصرے پیش کیے جاتے رہے۔ ان اسکول آف تھاٹس نے کیسے امریکی موقف کی حمایت اور مخالفت کی۔ واشنگٹن اور اسرائیل میں سخت گیر حلقے وائٹ ہاؤس پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ واضح کریں کہ ایران کو در حقیقت کیا فوائد حاصل ہوں گے، اور اگر جوہری مذاکرات ناکام ہو گئے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے پر الیکٹرانک طریقے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، نائب صدر جے ڈی وینس اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے دستخط کر دیے ہیں۔ امریکی انتظامیہ کے اعلیٰ حکام نے اس حوالے سے بتایا ہے اور اس کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ 28 فروری 2026 کے بعد یہ پہلی بڑی پیش رفت ہے۔ اگرچہ 8 اپریل کو جنگ بندی ہو گئی تھی، لیکن درمیان میں جھڑپیں ہوتی رہیں۔ کبھی اسرائیل کی طرف سے ایران کے اوپر حملہ کیا گیا اور ایران نے جوابی حملے کیے، اسرائیل پر بھی اور خلیجی ریاستوں میں امریکی اڈوں پر بھی۔ لیکن اب یہ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہو چکے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 19 جون کو باقاعدہ طور پر معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے اور یہ تقریب جنیوا میں منعقد ہوگی، جہاں G7 کا اجلاس چل رہا ہوگا۔ یعنی اس دستخط کرنے کے دوران یورپی ممالک خاص طور پر بطور وٹنس موجود ہوں گے، بالکل ویسے ہی کہ جیسے 2015 کے معاہدے کے اوپر یورپ کے ممالک نے نہ صرف بطور گرانٹر دستخط کیے تھے، بلکہ ان ممالک کی وجہ سے وہ معاہدہ حتمی شکل میں طے پایا تھا۔ انٹرنیشنل ریلیشنز پولیٹیکل سائنس کے اسکالرز کے درمیان اس وقت ایک نئی بحث جنم لے رہی ہے۔ ویسے تو یہ علمی ڈسکورس سے متعلق ہے، لیکن آپ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ٹی وی پر تبصرے، ڈیجیٹل میڈیا پر انٹرویوز اور کالمز لکھنے والے عالمی ماہرین مختلف اسکول آف تھاٹ سے وابستہ ہوتے ہیں اور اسی کے تحت اپنی رائے پیش کرتے ہیں۔ اب ایران جنگ پر دو اسکول آف تھاٹ، ایک نیو کنزرویٹو اسکول اور دوسرا نیو لبرلزم کے پیروکاروں کے درمیان بہت تگڑے قسم کے تبصرے پیش کیے جاتے رہے، اور یہ تبصرے صرف گزشتہ 109 روز سے نہیں کیے جا رہے تھے، بلکہ یہ گزشتہ 4 دہائیوں سے تجزیے کیے جا رہے ہیں اور اسی فریم ورک میں تجزیے کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ یا مکتبہ فکر کے بھی بعض مبصرین ہمیں ایران جنگ میں امریکہ کے خلاف کھڑے نظر آئے۔ ان اسکول آف تھاٹس نے کیسے امریکی موقف کی حمایت اور مخالفت کی، اس پر میں آخر میں تفصیلی گفتگو کروں گا۔ پہلے 8 اپریل کو ہونے والی ایران جنگ بندی کے بعد پہلی بار جو MOU دونوں ممالک کے درمیان طے پایا ہے، اس پر تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ یہ معاہدہ اب اس بنیادی سوال کی آزمائش بن چکا ہے کہ آیا واشنگٹن اور تہران جنگ بندی کے اس وقفے کو ایک وسیع تر سیاسی تصفیے میں تبدیل کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اس عمل کا آغاز آبنائے ہرمز کے مسئلے سے ہوگا اور پھر ایران کے جوہری پروگرام جیسے کہیں زیادہ پیچیدہ اور حساس معاملے کی طرف پیش رفت کی جائے گی۔ امریکی حکام کے مطابق 60 روزہ جنگ بندی میں توسیع نافذ العمل ہو چکی ہے، جس کا اطلاق لبنان پر بھی ہوتا ہے۔ تاہم آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر بحری آمد و رفت کے لیے جمعے کے روز یعنی 19 جون کو جنیوا میں ہونے والی باضابطہ دستخطی تقریب کے بعد ہی کھولے جانے کا امکان ہے۔ توقع ہے کہ نائب صدر جے ڈی وینس، امریکی نمائندگان اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر، ایران سے محمد باقر کالیباف اور ایرانی وزیر خارجہ ڈاکٹر عباس اراغچی جمعے کے روز پاکستانی اور قطری ثالثوں کے ساتھ ملاقات کریں گے تاکہ معاہدے کے اگلے مرحلے پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ مفاہمتی یادداشت کا مکمل متن آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں میں جاری کر دیا جائے گا، اگرچہ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ممکن ہے یہ متن باضابطہ دستخطوں کے بعد ہی منظر عام پر آئے۔
واشنگٹن اور تہران دونوں اس معاہدے کے بارے میں اپنا بیانیہ تشکیل دینے کی دوڑ میں مصروف ہیں، حالانکہ اس معاہدے کا مکمل متن ابھی تک بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے۔ اس کے باوجود عالمی منڈیاں، عالمی لیڈرز اور عام شہری پہلے ہی اس پر رد عمل ظاہر کر رہے ہیں۔ امریکہ کا موقف ہے کہ ایران کو دی جانے والی معاشی رعایتیں اس کی کارکردگی اور معاہدے پر عمل درآمد سے مشروط ہوں گی، جبکہ ایرانی سرکاری میڈیا اس سے کہیں زیادہ فراغ دلانہ پیکج کی تصویر پیش کر رہا ہے۔ شپنگ کمپنیاں تو اس وقت یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ آبنائے ہرمز کے ذریعے بحری تجارت بحال کرنے سے قبل تہران کی جانب سے مزید واضح گارنٹیز کی منتظر ہیں۔ دوسری جانب واشنگٹن اور اسرائیل میں سخت گیر حلقے وائٹ ہاؤس پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ واضح کریں کہ ایران کو در حقیقت کیا فوائد حاصل ہوں گے، اور اگر جوہری مذاکرات ناکام ہو گئے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ اس معاہدے سے متعلق جو ابھی MOU ہوا ہے اور اس کے بعد 19 جون کو معاہدہ ہونا ہے، اس سے متعلق 8 اہم سوالات ہیں۔ پہلا سوال، کیا معاہدہ واقعی نافذ ہو چکا ہے؟ مفاہمتی یادداشت پر اتوار کے روز دستخط کیے گئے، جبکہ جمعے کے دن سوئٹزرلینڈ میں ایک باضابطہ تقریب منعقد ہوگی۔ 60 روزہ جنگ بندی کی توسیع فوری طور پر نافذ ہو گئی، لیکن آبنائے ہرمز ابھی مکمل طور پر نہیں کھولی گئی۔ اگرچہ ٹرمپ نے اتوار کو اعلان کیا تھا کہ امریکی ناکہ بندی فوراً ختم کر دی گئی ہے اور آبنائے ہرمز کھول دی گئی ہے، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ عملی طور پر یہ جمعے کو تقریب کے بعد کھلے گی۔ ٹرمپ نے پیر کے روز دعویٰ کیا کہ بحری جہاز پہلے ہی نقل و حرکت شروع کر چکے ہیں، تاہم ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق آبنائے ہرمز کی صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ دوسرا اہم سوال، کیا آبنائے ہرمز واقعی مکمل طور پر کھل جائے گی؟ امریکی حکام مسلسل یہ موقف اختیار کرتے رہے ہیں کہ معاہدے کے تحت آبنائے ہرمز کسی قسم کے ٹول ٹیکس یا دیگر پابندیوں کے بغیر کھولی جائے گی۔ معاہدے کے مطابق 30 دن کے اندر آبنائے ہرمز سے گزرنے والی تجارتی ترسیلات جنگ سے پہلے کی سطح تک بحال کر دی جائیں گی، تاہم ایرانی حکام سرکاری میڈیا کو بتا رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز محض قبل از جنگ حیثیت میں واپس نہیں جائے گی اور ایران کسی نہ کسی درجے میں اپنا کنٹرول برقرار رکھے گا۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق ایران نے 60 دن تک کسی قسم کا ٹول عائد نہ کرنے پر اتفاق کیا ہے، لیکن اس مدت کے بعد حفاظتی اور ماحولیاتی فیس وصول کی جا سکتی ہے۔ مستقبل میں آبنائے ہرمز کی حیثیت اور اسے دوبارہ کبھی بند نہ ہونے دینے کے لیے ایک ریجنل مکالمہ شروع کیا جائے گا۔ شپنگ کمپنیاں ابھی محتاط رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ مارسک اور دیگر کمپنیوں نے کہا ہے کہ وہ مزید وضاحت اور سیکیورٹی کی گارنٹی کی منتظر ہیں، جبکہ بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ تجارتی حجم جلد از جلد جنگ سے پہلے کی سطح پر واپس نہیں آئے گا، لیکن امریکہ کے بعض عہدیداروں کا یہ ماننا ہے کہ آئندہ 2 ہفتوں میں بحری سرگرمیوں میں نمایاں اضافے متوقع ہے، تاہم مکمل معمول کی بحالی میں ابھی بھی وقت لگ سکتا ہے۔ تیسرا اہم سوال، ایران کو اس سارے معاہدے سے کیا حاصل ہوگا؟ دونوں فریق اس بات پر متفق ہیں کہ ایران کو 2 بڑے فوائد حاصل ہوں گے۔ نمبر 1 جنگ کا خاتمہ، اور نمبر 2 تیل کی برآمدات کی اجازت دینے کے لیے پابندیوں میں نرمی۔ صرف یہی اقدامات تہران کے لیے انتہائی ضروری آمدن پیدا کر سکتے ہیں۔ تاہم ایرانی سرکاری میڈیا کا دعویٰ ہے کہ حکومت کو معاہدے پر دستخط کرتے ہی منجمد فنڈز کی مد میں اربوں ڈالرز بھی ملیں گے۔ معاہدے کے ناقدین کو خدشہ ہے کہ کہیں کوئی خفیہ ضمنی معاہدہ تو موجود نہیں جس کے ذریعے ایران کو فوری مالی فائدہ پہنچایا جا رہا ہو۔ تاہم وائٹ ہاؤس نے ان خدشات کو غلط معلومات قرار دیا ہے، اور اس کے باوجود امریکہ کے ہی ایک اعلیٰ عہدیدار نے ایکزیوس کو بتایا ہے کہ اگر ایران مثبت اشارے دیتا ہے تو امریکہ بھی منجمد فنڈز اور پابندیوں میں نرمی کے حوالے سے ابتدائی چھوٹے اقدامات کرنے کے لیے تیار ہے۔ چوتھا عام سوال، کیا دونوں فریق اس بات پر متفق ہیں کہ اصل معاہدہ کیا ہے؟ امریکہ اور ایران معاہدے کی شرائط اور اس سے حاصل ہونے والے فوائد کے بارے میں مختلف اور بعض اوقات متضاد بیانات دے رہے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مذاکرات زیادہ تر ثالثوں کے ذریعے بالواسطہ طور پر ہوئے ہیں،
اور مفاہمتی یادداشت ایک تفصیلی قانونی معاہدے کے بجائے ایک عمومی سیاسی مفاہمت ہے۔ اس ابہام کی وجہ سے دونوں فریق اپنی اپنی کامیابی کا دعویٰ کر سکتے ہیں، چاہے ان کی آئندہ کے بارے میں توقعات مختلف ہی کیوں نہ ہوں۔ امریکہ کی ریپبلکن پارٹی کے سینیٹر لنڈسے گراہم نے کہا ہے، مجھے کچھ تشویش ہے کہ ایران کی نظر میں اس معاہدے کا مطلب وہ نہیں جو امریکی مذاکراتی ٹیم بیان کر رہی ہے۔ اسی طرح ایک اور عہدیدار کا کہنا ہے کہ یہ اختلافات دراصل ایرانی قیادت کی جانب سے اندرون ملک سیاسی مقاصد کے لیے معاہدے کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کا نتیجہ ہے۔ پانچواں سوال، کیا معاہدے کا متن عوام کے سامنے آئے گا؟ موجودہ ابہام بڑی حد تک اس صورت میں ختم ہو سکتا ہے اگر فریقین یا ثالث مفاہمتی یادداشت کا مکمل متن شائع کر دیں۔ پیر کے روز بریفنگ کے دوران امریکہ کے عہدیدار نے کہا کہ یہ متن 24 سے 48 گھنٹوں میں جاری کر دیا جائے گا، جس کا میں نے اوپر بھی ذکر کیا ہے، لیکن ٹرمپ کہتا ہے کہ نہیں، یہ اب 19 جون کے بعد ہی جاری ہوگا۔ چھٹا سوال کیا ہے؟ کیا اسرائیل معاہدے کی پابندی کرے گا؟ اسرائیل میں آئندہ انتخابات سے 4 مہینے پہلے اس معاہدے کو سیاسی حلقوں کے تقریباً ہر طبقے کی جانب سے تنقید کا سامنا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ معاہدہ لبنان میں جنگ بندی کے احترام کا تقاضا کرتا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے کہا ہے کہ اسرائیل جنوبی لبنان کے ان علاقوں سے انخلا نہیں کرے گا جن پر اس کا قبضہ ہے، اور نہ ہی وہ اس کے حملوں کا جواب دینے کی اپنی صلاحیت کو ترک کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر لبنان کی جنگ کے حوالے سے ایران اسرائیل پر حملہ کرتا ہے تو اسرائیل مکمل طاقت سے جواب دے گا۔ اسی طرح ایکزیوس سے بات کرتے ہوئے ایک اور سینئر امریکی عہدیدار کے مطابق معاہدہ اسرائیلی انخلا کا تقاضا نہیں کرتا اور نہ ہی یہ یک طرفہ جنگ بندی ہے۔ اگر حملہ کرتی ہے تو اسرائیل جواب دے سکتا ہے۔ اس کے باوجود اسرائیلی حکام کو خدشہ ہے کہ لبنان میں ان کی کارروائی کی آزادی نمایاں حد تک محدود ہو سکتی ہے، اور اسی لیے بنجامن نیتن یاہو کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے۔ خاص طور پر وہ فاشسٹ اسکول آف تھاٹ کے ماننے والے تنقید کر رہے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے اسرائیل کی پوزیشن کمزور ہو گئی ہے، اور یقیناً یہ معاہدہ ان دو فریقوں کے درمیان ہے جو امریکہ اور ایران ہے۔ ابھی جب لبنان پر 2 دن پہلے اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا تو ٹرمپ نے بڑے سخت ریمارکس جاری کیے تھے اور یہاں تک کہا تھا کہ اسرائیل تنہا اگر ایران کے ساتھ لڑتا تو شاید 2 گھنٹے بھی نہیں لڑ سکتا تھا، اور یہ امریکہ کا تعاون ہے، یہ امریکہ کی سہولت کاری ہے کہ آج ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہے، اور یقیناً اکیلا امریکہ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر خلیجی ریاستوں میں امریکہ کے وہ 18 فوجی اڈے موجود نہ ہوں جہاں سے امریکی جہاز اڑتے ہیں، جہاں پر بیٹھ کر سرویلنس کی جاتی ہے، جہاں پر بیٹھ کر امریکی فوجی اگلے حملے کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ نہ ہو تو اسرائیل تنہا ایران کے ساتھ نہیں لڑ سکتا۔ ایران کے پاس ریجن کے اندر کوئی بڑا فوجی اڈا نہیں ہے، ایران کے پاس علل اعلان کوئی بڑی سپر طاقت، چاہے وہ چائنا ہے چاہے وہ رشیا ہے، اس کی حمایت موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، اس کے باوجود امریکہ کو مذاکرات کی ٹیبل پر لایا گیا، اور اسرائیل اس لیے پریشان ہے کہ یہ معاہدہ ہو گیا تو امن ہوگا، اور امن جو ہے یہ بنجامن نیتن یاہو کی سیاسی موت ہے۔ نیتن یاہو صرف اسی صورت میں سیاسی طور پر زندہ رہ سکتے ہیں اگر وہ ایمیننٹ تھریٹ کے اس منجن کو نہ صرف عالمی مارکیٹ میں مسلسل بیچتے رہیں بلکہ اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر بار بار گزشتہ 3 دہائیوں سے یہ بھی دہراتے رہیں کہ 5 دن بعد ایران ایٹم بم بنا لے گا۔ اگر ہم اس کو نہیں روکیں گے تو پورا خطہ تباہ ہو جائے گا۔ اسرائیل کا وجود جو ہے وہ خود اس ریجن کے اندر امن کے خلاف ہے، اور اگر یہاں پر امن مستقل طور پر قائم رکھنا ضروری اور ناگزیر ہے تو وہ صرف ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ امریکہ اسرائیل کی عشیرباد ختم کر دے اور اسرائیل کی پشت بنائی چھوڑ دے۔ 7واں اہم سوال، کیا کبھی جوہری معاہدہ بھی ہو پائے گا؟
موجودہ مفاہمتی یادداشت دراصل 60 روزہ جوہری مذاکرات کے آغاز کے لیے ترتیب دی گئی ہے۔ معاہدے کے تمام جوہری پہلو اور ایران کو درکار زیادہ تر پابندیوں میں نرمی ایک حتمی اور ٹیکنیکل نوعیت کے جوہری معاہدے سے مشروط ہیں۔ امریکی حکام تسلیم کرتے ہیں کہ باہمی بد اعتمادی کے ماحول میں ایسا معاہدہ حاصل کرنا انتہائی مشکل ہوگا، خاص طور پر اس حقیقت کے پیش نظر کہ نسبتاً سادہ مفاہمتی یادداشت تک پہنچنے میں بھی بہت مشکلات پیش آئیں۔ اسی مقصد کے لیے اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر رواں مہینے ٹینیسی کے شہر اوک رج گئے تھے، جہاں انہوں نے جوہری ماہرین سے ملاقات کی جو مستقبل کے مذاکرات میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ثالثوں میں شامل پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ اسی ہفتے ایسی ملاقاتیں ہوں گی جو جوہری مذاکرات کی راہ ہموار کریں گی۔ 8واں سوال، اگر جوہری معاہدہ نہ ہوا تو کیا جنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی؟ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ جب تک کوئی جوہری معاہدہ طے نہیں پایا جاتا، امریکہ خطے میں تعینات اپنی اضافی فوجی قوت واپس نہیں بلائے گا۔ ایک امریکی عہدیدار نے ایکزیوس سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ایران کو پہنچنے والے نقصانات نے معاہدے کے امکانات بڑھا دیے ہیں، اور اگر سفارتکاری ناکام ہوئی تو ٹرمپ کے پاس اب بھی متعدد آپشنز موجود ہیں۔ دوسری طرف ایرانی حکام کا دعویٰ ہے کہ ٹرمپ جنگ کے خاتمے کے لیے بےتاب تھے اور اب مذاکراتی برتری تہران کے پاس ہے۔ اب سب کی نظریں کس چیز پر ہیں؟ اگلے 2 سے 3 ہفتوں میں یہ واضح ہو جائے گا کہ آیا یہ ابتدائی مفاہمتی یادداشت پر جو دستخط ہوئے ہیں یہ ایک حقیقی اور قابل عمل معاہدے میں تبدیل ہوتی ہیں یا نہیں۔ میں نے پروگرام کے شروع میں تذکرہ کیا تھا کہ مختلف اسکول آف تھاٹس اپنی رائے پیش کر کے نہ صرف بین الاقوامی سطح پر ایران جنگ سے متعلق نیریٹو تشکیل دیتے رہے، بلکہ ایران کی مخالفت بھی کرتے رہے، ایران کی حمایت بھی کرتے رہے، امریکہ کی مخالفت بھی کرتے رہے، امریکہ کی حمایت بھی کرتے رہے۔ ان اسکول آف تھاٹ پر اب میں بات کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں رابرٹ پیپ کا تذکرہ کروں گا۔ عمومی طور پر انہیں بین الاقوامی تعلقات کے ریئلسٹ مکتبہ فکر، بالخصوص سیکیورٹی اسٹڈیز اور اسٹریٹجک اسٹڈیز کی روایت سے وابستہ سمجھا جاتا ہے۔ ان کی تحقیق کا مرکز طاقت کے توازن، قومی سلامتی، عسکری حکمت عملی اور ریاستوں کے عقلی رویے ہیں۔ وہ نہ تو نیو لبرل مفکرین کی طرح بین الاقوامی اداروں اور اقتصادی باہمی انحصار کو تنازعات کے حل کا بنیادی ذریعہ سمجھتے ہیں، اور نہ ہی نیو کنزرویٹو دانشوروں کی طرح نظریاتی بنیادوں پر حکومتوں کی تبدیلی یا مسلسل عسکری مداخلت کی وکالت کرتے ہیں۔ ایران کے معاملے میں بھی ان کا تجزیہ زیادہ تر اس بات پر مرکوز رہا ہے کہ ریاستیں اپنے سلامتی کے مفادات کے مطابق عمل کرتی ہیں، اس لیے کسی بھی پالیسی کا جائزہ نظریاتی خواہشات کے بجائے اس کے عملی، عسکری اور اسٹریٹجک نتائج کی بنیاد پر لیا جانا چاہیے۔ اسی وجہ سے رابرٹ پیپ کو ایک اسٹریٹجک ریئلسٹ یا سیکیورٹی اسٹڈیز کا ریئلسٹ کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اور انہوں نے ہی بار بار ایران جنگ سے متعلق کہا کہ امریکہ شکست کھا چکا ہے اور ایران اس جنگ کے نتیجے میں ایک نئی طاقت کے طور پر ابھرا ہے۔ اب آئندہ جب بھی مشرق وسطیٰ کے بڑے فیصلے ہوں گے تو ایران فیصلہ کن طاقت کے طور پر مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھے گا، اور یہی رابرٹ پیپ ہیں جنہوں نے بار بار کہا کہ امریکہ کی عسکری طاقت کا پورا پول جو ہے وہ ایران جنگ نے کھول کے رکھ دیا ہے، اور امریکہ کی جو عسکری حکمت عملی تھی اس نے مفت کے طور پر چین کو فراہم کیا کہ وہ کیسے جنگ لڑتا ہے، اور چین نے اس جنگ سے بہت کچھ نیا سیکھا ہے، اور چین کو یہ مدد ملی ہے کہ اگر امریکہ کے ساتھ کسی میدان جنگ میں لڑنا پڑے تو اس کی حکمت عملی کیا ہوگی۔ تو رابرٹ پیپ نے اس حوالے سے امریکہ کے اوپر صرف تنقید نہیں کی بلکہ نئے زاویوں سے متعلق دنیا بھر کو آگاہ کیا۔ ایران کے بارے میں نیو کنزرویٹو مکتبہ فکر کا نقطہ نظر نیو لبرل اور لبرل انٹرنیشنلسٹ حلقوں سے نمایاں طور پر مختلف رہا ہے۔ نیو کنزرویٹو مفکرین اور پالیسی سازوں کے نزدیک بین الاقوامی سیاست بنیادی طور پر طاقت، عسکری برتری اور نظریاتی جدوجہد کا میدان ہے، جہاں امریکہ کو ایک فعال اور فیصلہ کن عالمی کردار ادا کرنا چاہیے۔ ان مبصرین کا ماننا ہے کہ امریکہ صرف اپنے دفاع تک محدود نہیں رہ سکتا بلکہ اسے ایسے ممالک کے خلاف پیشگی اقدامات کرنے چاہیے جو مستقبل میں اس کی سلامتی، اس کے اتحادیوں یا عالمی نظام کے لیے خطرہ بن سکتے ہوں۔
اسی تناظر میں ایران کو طویل عرصے سے مشرق وسطی میں امریکی مفادات، اسرائیل کی سلامتی اور مغربی اثر و رسوخ کے لیے ایک بنیادی چیلنج کے طور پر دیکھا جاتا رہا ہے۔ نیو کنزرویٹو حلقوں کا استدلال ہے کہ ایران صرف ایک علاقائی ریاست نہیں بلکہ ایک ایسی انقلابی طاقت ہے جو اپنے نظریاتی اور جغرافیائی سیاسی اہداف کے حصول کے لیے خطے میں مختلف گروہوں، پراکسی نیٹ ورکس اور غیر ریاستی عناصر کی سرپرستی کرتی ہے۔ ان کے مطابق لبنان میں حزب اللہ، غزہ میں حماس، عراق اور شام میں مختلف مسلح گروہوں اور یمن میں حوثیوں کی حمایت ایران کی اس وسیع تر حکمت عملی کا حصہ ہے، جس کا مقصد مشرق وسطی میں امریکی اور اسرائیلی اثر و رسوخ کو چیلنج کرنا ہے۔ یہ غور سے سنیے گا، یہ اس پیراڈائم کے اندر رہ کے آپ کسی کا تبصرہ پڑھیں یا سنیں تو اس سے آپ کو واضح ہو جانا چاہیے کہ یہ نیو کنزرویٹو اسکول آف تھاٹ سے متعلق شخص ہے۔ اسی وجہ سے نیو کنزرویٹو مفکرین ایران کو محض ایک سفارتی مسئلہ نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک اور نظریاتی خطرہ تصور کرتے ہیں۔ اس مکتبہ فکر کے نمایاں نمائندوں میں بل کرسٹول، رابرٹ کیگن، جان بولٹ، ایلیٹ ابرامس، نارمن پوڈیوریٹس، ڈگلس فیتھ، پال وولفووٹس اور رچرڈ پرل جیسے نام شامل ہیں۔ ان شخصیات نے مختلف ادوار میں یہ موقف اختیار کیا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات اور مصالحتی پالیسیوں نے مطلوبہ نتائج پیدا نہیں کیے اور تہران نے سفارتکاری کو وقت حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا۔ ان کے نزدیک ایران کے جوہری پروگرام کو روکنے کے لیے صرف پابندیاں اور مذاکرات کافی نہیں بلکہ سخت دباؤ، عسکری دھمکی اور بعض صورتوں میں براہ راست فوجی کارروائی بھی زیر غور رہنی چاہیے۔ جان بولٹن اس نقطہ نظر کے سب سے واضح ترجمانوں میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ طویل عرصے تک یہ موقف اختیار کرتے رہے کہ ایران کی قیادت کو صرف طاقت کی زبان سمجھ آتی ہے اور اس کے جوہری پروگرام کو سفارتکاری کے ذریعے روکنا ممکن نہیں۔ بولٹن متعدد مواقع پر ایران کی جوہری تنصیبات پر فوجی حملوں اور حتیٰ کہ ایران میں حکومت کی تبدیلی کی حمایت کرتے رہے ہیں۔ ان کے نزدیک ایک جوہری صلاحیت رکھنے والا ایران نہ صرف اسرائیل بلکہ پورے مشرق وسطی کے توازن کی طاقت کو بدل سکتا ہے۔ آپ ذرا جانیے کہ اس طرح سے ملتے جلتے جو بھی تصورات آپ کی نظر سے گزرتے ہیں یہ سب نیو کنزرویٹو اسکول آف تھاٹ سے وابستہ مفکرین ہیں۔ اور اگر کوئی عام شخص بھی یہ دلائل آپ کے سامنے رکھتا ہے تو یاد رکھیں یہ نیو کنزرویٹو اسکول آف تھاٹ سے متاثر ہیں، اس لیے وہ یہ رائے پیش کر رہے ہیں۔ نیو کنزرویٹو اسکول آف تھاٹ کے مفکرین نے 2015 کے ایران جوہری معاہدے کی بھی سخت مخالفت کی تھی۔ ان کے نزدیک اس معاہدے نے ایران کے جوہری پروگرام کو مستقل طور پر ختم نہیں کیا بلکہ صرف عارضی طور پر محدود کیا، جبکہ اس کے بدلے ایران کو معاشی فوائد حاصل ہوئے جنہیں وہ اپنے علاقائی اثر و رسوخ کو بڑھانے کے لیے استعمال کر سکتا تھا۔ اب آپ نے یہ ذرا غور سے سننا ہے جو میں نے ابھی بولا ہے، بے شک دوبارہ سن لیں اور اس کو ذرا ملائیں ٹرمپ کے ان بیانات کے ساتھ جس میں وہ یہ بار بار دہراتے رہے کہ ایران جو ہے وہ اس نے پرانی نیوکلیئر معاہدے سے معاشی فوائد حاصل کیے اور اسی پر وہ باراک اوباما پر کڑی تنقید کرتے نظر آتے ہیں۔ تو یہ واضح رہے کہ یہ صرف ٹرمپ اکیلے کا نقطہ نظر نہیں ہے بلکہ یہ نیو کنزرویٹو اسکول آف تھاٹ کا بھی یہی نقطہ نظر ہے، اور یوں لگتا ہے کہ یہ ٹرمپ نے انہی سے ادھار لیا ہے یا انہی کی رائے سن کر وہ متاثر ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ رائے اختیار کی ہے۔ اور انہی مفکرین کا یہ استدلال تھا کہ یہ معاہدہ جو 2015 میں ہوا ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام، علاقائی سرگرمیوں اور پراکسی نیٹ ورکس کے مسئلے کو حل نہیں کر پایا۔ مجموعی طور پر نیو کنزرویٹو مکتبہ فکر ایران کو ایک ایسی طاقت کے طور پر دیکھتے ہیں جسے صرف مذاکرات اور اقتصادی امارات کے ذریعے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے نزدیک طاقت کا توازن، عسکری دباؤ، سخت پابندیاں اور ضرورت پڑنے پر طاقت کا استعمال ہی وہ ذرائع ہیں جو ایران کو اپنے رویے میں تبدیلی پر مجبور کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کے مسئلے پر نیو کنزرویٹو حلقے عموماً زیادہ جاہریانہ، سخت گیر اور مداخلت پسند پالیسیوں کی حمایت کرتے رہے ہیں، جبکہ نیو لبرل اور لبرل انٹرنیشنلسٹ مفکرین سب زیادہ تر سفارتی ترجیحات کو اولین سمجھتے ہیں۔
ईरान के खिलाफ जंग, इक्तसादी पाबंदियों और जौहरी तनाज़े के हवाले से न्यो लिबरल या लिबरल इंटरनेशनलिस्ट मकतबा फ़िक्र से वाबस्ता दानिशवरों और पॉलिसी साज़ों का नुक्ता नज़र अमूमी तौर पर अस्करी तसादुम के बजाय सिफारतकारी, बैनुल-अक़वामी इदारों और मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल के हल पर मबनी रहा है। इस मकतबा फ़िक्र के मुताबिक जदीद दुनिया में रियासतों के दरमियान ताल्लुकात महज ताकत और फ़ौजी बरतरी से मुतय्यन नहीं होते, बल्कि इक़्तिसादी बाहमी इन्हिसार, बैनुल-अक़वामी क़वानीन, आलमी इदारे और सिफारती रवाबित भी रियासती रवैयों पर गहरा असर डालते हैं। लेकिन बात यह है कि अमेरिका वो करता है जो पेंटागन डिसाइड करता है। अमेरिका वो करता है जो दुनिया की 62 मल्टीनेशनल कंपनियां तय करती हैं। अमेरिका वो करता है जो फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क तय करता है। और अमेरिका वो करता है जो ग्लोबल कैपिटलिज्म के ऑर्डर को ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी होता है। इसलिए अमेरिका के वाइट हाउस में कोई भी सदर बैठा हो, चाहे उसका ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से है या उसका ताल्लुक डेमोक्रेट्स के साथ है, उसका रवैया एक ही होता है। और वो रवैया क्या है कि ग्लोबल कैपिटलिज्म को ना सिर्फ सरवाइव कराना है, बल्कि अमेरिका की दुनिया के ऊपर अजारादारी को बरकरार रखने के लिए जंगें मुसल्लत की जाएं, तो वो भी बतौर जवाज़ पेश की जाएं, उसके लिए नैरेटिव तश्कील दिया जाए। लेकिन ईरान जंग के तनाजुर में हमने देखा कि ट्रंप, वाइट हाउस, पेंटागन, CIA और उनके ज़ेली थिंक टैंक्स जो दर्जनों मौजूद हैं, जो मशरिक़ वुस्ता के ऊपर उनके 15 के करीब थिंक टैंक्स हैं, वो सारे के सारे हमें नाकाम नज़र आए। वो ये नैरेटिव ही तश्कील नहीं दे पाए कि अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर जो ईरान के ऊपर हमला किया है ये दुरुस्त था। और यही वजह है कि आज अमेरिका मुज़ाकरात की टेबल पर बैठा है, लेकिन जो स्पॉइलर है इसराइल, उसकी कोशिश है ये मुज़ाकरात भी ना हो, ये मुआहिदा भी ना हो, ताकि नेतन्याहू को एक नई सियासी ज़िंदगी दोबारा से मिल सके। आपका इस पर क्या नुक्ता नज़र है? आप इस पर कैसे सोच रहे हैं? और मुज़ाकरात के बाद क्या नतीजे आएंगे? ये कमेंट में अपना तबसरा ज़रूर पेश कीजिए। मुझे डॉक्टर अकमल सोमरो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।